آج کی جو ہماری مینٹور ہے وہ ہے تابندہ قدرت، جس نے ایم ایس ڈیٹا کیا ہے سائنس میں، اور ڈیٹا سائنس فیلو ایٹ کے پی آئی ٹی بورڈ بھی ہے۔ اور آج کا جو اور ہمارا جو اس ویک کا کورس ہے تو وہ ہے ڈیٹا سائنس فنڈامنٹل وتھ پیتھون۔ تو آج جو ہے نا میڈم تابندہ قدرت جو ہے نا انٹروڈکشن کرائیں گی ہمیں ڈیٹا سائنس کے بارے میں۔ اور جتنی بھی ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور کچھ مینٹور بھی یہاں پہ موجود ہے، میں نے نوٹ کیا۔ تو اگر کسی کا بھی کوئی کویشچن ہے تو وہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن کر سکتے ہیں، یا اگر میڈم چاہتی ہے تو آپ میڈم میں بھی کر سکتی ہے، وہ میڈم خود بتا دے گی۔ لیکن زیادہ تر کوشش کریں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن اگر آپ بتائیں تو بہتر ہوگا، تاکہ میڈم آسانی سے آپ کو سمجھا سکے۔ تو میڈم آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ Assalamu alaikum. My name is Tabinder Kudrat. If I introduce myself, then I did BS in Computer Science from Shahid Benazir Women University, Peshawar, and I did MS in Data Science from Kohat University of Science and Technology. Apart from that, I was active in multiple co-curricular activities, which includes the ambassadorship of different organizations. Like I worked as an intern with Khawateen Rozgar Services. Then I did several courses. I'm the alumni of English Access Micro Scholarship Program. Apart from that, I'm Cisco certified, اور اس کے ساتھ ساتھ currently I'm working as a data science fellow with KPIT board. Now I think that's enough. اگر آپ لوگ کا کوئی اور بھی میرے انٹروڈکشن کے اور سے کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. مین وائل اسٹارٹنگ دا سیشن. جی نو نو، وہ کیمرہ آن تھا تو اس وجہ سے میں نے وہ فیمیل کا تو میں اس کو کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں مطلب ریڈیو پاکستان کی طرح میں نہیں بولنا چاہتی کہ بس میں بولتی رہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ سنتے رہے. سو میں اس سیشن کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بنانا چاہتی ہوں. سب سے پہلے بیفور اسٹارٹنگ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو سے بھی میرا انٹروڈکشن ہو جائے، مطلب آپ لوگوں کو بھی میں جان سکوں کہ آپ لوگ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ لوگ کہاں سے ہیں اور کرنٹلی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. سو ون بائی ون اف یو کین دیٹ ول بی گڈ. جی وردہ آپ سے اسٹارٹ لیتے. وردہ وردہ از اور ٹیم ممبر، ایکچولی وردہ از اور ٹیم ممبر۔ اور اگر اوکے. کوئی یہاں پہ مائک اوپن نہیں کر سکتا تو چیٹ میں بتا دے۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ لوگ مائک اوپن نہیں کر سکتے تو آپ لوگ چیٹ میں بھی بتا سکتے ہیں. اویس، سمرانہ، اقرا، فاطمہ، مدینہ اور مجھے یہ لوگ دکھ رہے ہیں. کوئی بھی اسٹارٹ لے سکتا ہے. ابو ذر. جی ہمارے پاس ابو ذر بھی ہے جو کہ ہمارا ویب ڈیولپر مینٹور بھی رہ چکا ہے، تو کائنڈلی اگر وہی اسٹارٹ کر لے تو بہتر ہوگا اپنا انٹروڈکشن۔ السلام علیکم ایوری ون. میرا نام محمد ابو ذر ہے اور کرنٹلی آئی ایم ورکنگ ایز اے سینئر ویب ڈیولپر ایٹ ڈرائیور اسٹوڈیو. اور اس کے علاوہ جو ہے میں ایک اپنی چھوٹی سی اسٹارٹ اپ ہے میری ڈیجیٹل زلمی کے نام سے، اس کو بھی رن کر رہا ہوں. بٹ ڈیٹا سائنس جو ہے وہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. سو جب میں نے آج میسج دیکھا سر کا کہ آج اس کے بارے میں کچھ سیشن ہے تو میں خود بھی آ گیا. میں نے کہا تھوڑا سا ایکسپلور کر لے، تو آئی ہوپ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیٹس گریٹ. جی نیکسٹ. جی جی بتائیں نا، انشار آپ بتائیں، سمران آپ بتائیں. السلام علیکم. میرا نام سمرانہ ہے اور میں اسٹوڈینٹ ہوں، بی ایس کر رہی ہوں جیوگرافی میں. میرا 7th سیمسٹر ہے اور میں ساتھ میں جاب بھی کرتی ہوں آن لائن. اور بس اتنا سا اچھا انٹروڈکشن. ماشاء اللہ. آپ کس چیز کی جاب کرتی ہیں آن لائن؟ ڈیٹا انٹری کی ہے. اچھا گریٹ. جی نیکسٹ. جی انشار یس. آپ بولیں. جی انشا. انشارہ آپ اپنا انٹروڈکشن کریں. We have also from Bangladesh, a student from Bangladesh. If he can Wow, introduce herself. that's great. Lohoma. Hello, this is me جی Lohama السلام Islam. علیکم. So, Walaikum salam. Yes, I'm really feeling happy. Like I'm joined here. As this was my first session, so I'm doing a bachelor at economics, and on the other side, I'm doing some internships also. So I think if I join this session, I can learn so many new things about
in the web development. So that's why I joined. Thank you. You want to learn about what? As I saw the session, it was about web development, right? No, it's about data science. Okay, sorry, I'm just mess up like the data science. Sorry, I'm really very sorry about it. It's okay, no worries. Okay, thank you. जी मैडम नेक्स्ट अगर आप स्टार्ट कर लें अच्छा स्टार्ट क्योंकि करूं ठीक है यस मैडम आप अपना स्क्रीन शेयर कर लें क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर ने जो है ना वो कमेंट में भी बताया अपना इंट्रोडक्शन तो अगर आप ठीक है स्टार्ट कर लें टाइम टू टाइम आप इंशाल्लाह एक दूसरे को जान लेंगे फुल वीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली अच्छा फातिमा हमारे पास बेनज़ीर यूनिवर्सिटी से हैं और नौशीन जो है वो हमारे पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एंड दे आर डूइंग वन इज डूइंग स्टैटिस्टिक्स एंड द अदर वन इज कंप्यूटर साइंस ग्रेट चलें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेट मी शेयर माय स्क्रीन इज इट विजिबल यस इट्स विजिबल अच्छा ठीक है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेटा साइंस का जो वर्ड है तो जैसे हम बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ते हैं उसमें डिफरेंट तरह के साइंसेस होते हैं और हम उसके मीनिंग जानते हैं तो यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास वो डेटा है तो क्या कोई बता सकता है कि डेटा का मतलब क्या है किसी को पता है डेटा के बारे में अच्छा चले कोई बात नहीं मैं ही बता देती हूँ जो सब जी डाटा हमारे पास एक रॉ मटेरियल होता है जिसको हम प्रोसेस करके फर्दर इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए वेरी गुड जी तो हमारे पास डेटा क्या होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जैसे कि हमारे पास नंबर्स हो गए वर्ड्स हो गए मेजरमेंट्स हो गए या इवन ऑब्जर्वेशंस हो गए हैं या कोई भी चीज़ जो कि जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें ये बेसिकली वर्ड निकला कहाँ से डेटम से निकला है जिसका मतलब है कि थिंग गिवन मतलब कोई भी चीज़ आपको दी गई हो और फिर जब हमारे पास 1940 से 1950s के दरमियान जो मॉडर्न यूजेज जब आना स्टार्ट हुआ तो प्रैक्टिकल कंप्यूटर्स में ये स्टार्ट हुआ मतलब जब हमारे पास कंप्यूटर्स बनना शुरू हुए तो वहाँ पे एज अ इनपुट प्रोसेस और आउटपुट वहाँ पे ये डेटा का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आ गया डेटा की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि अब मैं अगर बोल रही हूँ और ये इन केस अगर रिकॉर्ड हो रहा हो तो ये भी हमारे पास एक फॉर्म का डेटा है वो वॉइस में भी हो सकता है वो आपके पास पिक्चर्स में भी हो सकता है वो आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है किसी भी फॉर्म में जो है वो डेटा ही हो सकता है आजकल अगर करंटली एग्जांपल लूँ तो जो हमारे पास फेसबुक अगर आप लोग देखें तो फेसबुक हमारा क्या है डेटा एक तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं किसी भी ब्रांड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फ़ौरन से हमें उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो टाइमलाइन पे आ जाती है तो ये किस बेसिस पे हो रहा है ये सारा कुछ डेटा की बेसिस पे हो रहा है और कैसे हो रहा है ये फिर हम आगे जाके देखेंगे अच्छा डेटा हमारे पास ज़रूरी क्यों है क्योंकि सारे जितने भी डिसीजंस हमारे पास लिए जाते हैं वो डेटा के थ्रू ही लिए जाते हैं जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जैसे बैंक क्या है कि हमारे पास डिफरेंट वैरायटी ऑफ डेटा अवेलेबल होता है डिफरेंट सर्वर्स पे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ खैबर है तो एक ब्रांच उसकी पेशावर में है एक ब्रांच कोहाट में होगी एक ब्रांच उसकी मतलब डिफरेंट सिटीज़ में होगी और वो सारा डेटा उसका उधर वहाँ पे लोकेटेड होगा कि कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं कितने लोगों ने लोन्स लिए हैं कस्टमर्स ने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की है कितने लोगों को पैसे भेजे और कितने लोगों से कितने रिसीव हुए और कितने ट्रांसफ़र हुए हैं फिर उसके बाद कस्टमर चर्न एनालिसिस मतलब कि हमारे पास कस्टमर्स कितने कस्टमर्स आए हैं उनका कॉल लॉग्स उनका देखना तो अगर वो कॉल लॉग्स हमारे पास अगर स्टोर हो रहे हैं तो उसके डेटा को देखना कि कौन से पीक आवर्स होते हैं जिसमें लोग ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा हमारे पास आते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए और ये भी हम डेटा से पता लगा सकते हैं कि कस्टमर क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं क्यों कस्टमर जो है वो या उसके पीछे रीज़न क्या है और अगर कोई एक प्रोडक्ट है जो ज़्यादा सेल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है उसकी बेनिफिट्स क्या है कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है तो ये सारा कुछ अगर हमारे पास डेटा ही होगा तो उसके थ्रू हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं फिर उसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन एनालिसिस आ जाता है जिसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं यानी मुख्तलिफ तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें ऊपर हमारे पास आता है कि कौन सा कार्ड यूज़ हुआ है रिसेलर ने जो है वो एक बायर होता है जो कि हमारे चीज़ें बेचता
ہے اور ایک ریسیلر ہوتا ہے جو کہ چیزیں خریدتا ہے. تو ان دونوں نے کس ٹائپ کا کیش جو ہے مطلب فار ایگزامپل اگر بائر ہے تو اس نے کارڈ سے پیمنٹ کیا ہے, اس نے کیش سے پیمنٹ کیا ہے, اور اگر کارڈ سے کیا ہے تو کس طرح کا کارڈ یوز ہوا ہے, پھر کون سی کیٹیگری کی پروڈکٹ جو ہے وہ پرچیز ہوئے. تو یہ سارا کچھ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے ہم ڈیٹا کے تھرو پریڈکٹ کر سکتے ہیں یا ڈیٹا کے تھرو انالائز کر سکتے ہیں. کوئی بھی بزنس اگر چل رہا ہے اور بزنس میں اچانک لاس ہونا شروع ہو گیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ ڈفرینٹ فیکٹ اینڈ فگرس کو انالائز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیوں نقصان میں جا رہا ہے اور کس طریقے سے ہم دوبارہ ان چیزوں کو کریکٹ کر کے لا سکتے ہیں. آج کل اگر آپ لوگ بڑی بڑی ٹیلی کام کی کمپنیز دیکھیں تو وہاں پہ ڈیٹا سائنٹسٹ ڈیٹا انالسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انہی چیزوں کو ویژولائز کرتے ہیں اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا, اب ڈیٹا سائنس کیا ہے؟ ایک ایسا ایریا جو کہ مینیج کرتا ہے, مینیپولیٹ کرتا ہے, ایکسٹریکٹ کرتا ہے اور انٹرپریٹ کرتا ہے نالج کو فرام ٹرمینڈس اماؤنٹ آف ڈیٹا. یعنی بہت زیادہ ڈیٹا جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس ڈیٹا کو سے کیسے ہم انفارمیشن نکال سکتے ہیں, کیسے ہم اس ڈیٹا کو پروسیس کر سکتے ہیں اور کیسے اس سے جو ہے وہ نالج نکال سکتے ہیں. تو اس پوری اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹا سائنس کہتے ہیں. یہ ایک ہمارے پاس ملٹی ڈسپلنری فیلڈ ہے. ملٹی ڈسپلنری فیلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے فیلڈز جو ہے وہ مل کے یا انوالو ہو کے ڈیٹا سائنس بناتے ہیں. اس میں ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس بھی ہے, اس میں ہمارے پاس جو ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس بھی انوالو ہے, اس میں میتھس بھی انوالو ہے. تو یہ جو ہے یہ ہم ملٹی ڈسپلنری فیلڈ کی اسٹڈی ہے جو کہ کیا کرتی ہے؟ چیلنجز کو ایڈریس کرتی ہے جتنے بھی ہمارے پاس بگ ڈیٹا میں آتے ہیں. اچھا, ڈیٹا سائنس جو ہے وہ مختلف طرح کے ڈیٹا پہ اپلائی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی کوئی لارج قسم کا ڈیٹا ہو تب بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیٹا سائنس آئے گا. نہیں, اگر آپ کے پاس چند روز بھی ہوں گے, فار ایگزامپل 8 to 10 روز بھی ہوں گے جس میں سے ایک دکاندار کی پروڈکٹس ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہوں گی کہ فار ایگزامپل ایپل ہے, اورنج ہے, ڈفرینٹ طرح کے فروٹس یا ویجیٹیبلس وہاں پہ لکھے ہوئے ہوں گے اور پھر وہ بتائے گا کہ کون سا فروٹ جو ہے وہ زیادہ سیل ہوا ہے یا کتنے لوگوں نے لیا ہے یا اس طرح. تو وہ بہت ہی منیمل چھوٹا سا ڈیٹا سیٹ اگر ہے تو اس پہ بھی ڈیٹا سائنس اپلائی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹا سائنس کے لیے بہت بڑا کوئی ڈیٹا چاہیے ہوگا یا کئی سالوں کا ڈیٹا چاہیے ہوگا تبھی ہم اس پہ ڈیٹا سائنس جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, جتنی بھی ہمارے پاس تھیوریز اور ٹیکنیکس ہیں مختلف طرح کی فیلڈز اور ڈسپلن سے, وہ یوز ہوتی ہیں کس چیز کے لیے؟ لارج اماؤنٹ کے ڈیٹا کو انالائز کرنے کے لیے اور انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اس کو. یعنی اس سے جو ہے وہ کس لیے ہم اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے مدد کر سکیں جتنے بھی ڈیسیجن لینے والے لوگ ہیں انڈسٹری میں ان کی. جیسے کہ ہمارے پاس اکنامکس ہو گیا, انجینئرنگ ہو گیا, سائنس ہو گیا, پولیٹکس ہو گیا, فائنانس ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, مختلف طرح کی ہمارے پاس انڈسٹری ہے اور اس میں پھر مختلف طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ڈیٹا سائنس سے ہم جو ہے وہ انالائز کرتے ہیں ڈیٹا کو. اب سب سے پہلے کمپیوٹر سائنس کی بات کرتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ہم پیٹرن کی ریکگنیشن کر سکتے ہیں, ہم ویژولائزیشن کر سکتے ہیں ڈیٹا کی, جیسے چارٹس کے ڈفرینٹ چارٹس کے تھرو ہم ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں جو ہے وہ اسٹور کرنا. اس کے بعد ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ ہو گیا, ڈیٹا بیسز ہو گیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا. پھر اس کے بعد میتھمیٹیکل ماڈلنگ میں, پھر اسٹیٹ میں کہاں پہ ڈیٹا سائنس کام آتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک ابھی اسٹیٹ والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ اسٹیٹسٹیکل اور اسٹوکیسٹک جو ہے ماڈلنگ اور پروبیبلٹی وغیرہ میں ڈیٹا سائنس یہاں پہ بھی کام کرتا ہے. اچھا, اب جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ مختلف فیلڈز یا مختلف طرح کی چیزوں سے ڈیٹا سائنس ملٹی ڈسپلنری ہے, مطلب کہ یہ ایک سبجیکٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ مختلف طرح کے سبجیکٹ سے مل کر بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا انجینئرنگ بھی اس میں انکلوڈ ہے, اس میں میتھس بھی ہے, اسٹیٹسٹکس بھی ہے, ایڈوانس کمپیوٹنگ, ویژولائزیشن. اگر ہیکر مائنڈ سیٹ کی اسپیسیفکلی ہم بات کریں تو ہیکر کیا کرتا ہے؟ وہ بھی ڈیٹا کو ہی دیکھتا ہے اور پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس میں کہاں پہ یہاں ڈیٹا مطلب سوراخ نکال سکتا ہوں اور ایک چیز کو ہیک کر سکتا ہوں. اس کے لیے اگر ڈومین ایکسپرٹیز بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اسٹیٹ کا بندہ ہے تو پھر اس کو اسٹیٹ اتنی سمجھ آنی چاہیے کہ وہ ڈیٹا سائنس کو اسٹیٹ پہ اپلائی کر سکے. سملرلی میتھس وغیرہ کے لیے بھی سیم سچویشن. اچھا, یہاں پہ کیا ہے کہ
ڈیٹا سائنس دوبارہ سے وہی چیز ہے کہ پھر اے آئی کے اندر مزید مشین لرننگ آ جاتی ہے. وہ اس کورس میں تو نہیں، خیر نیکسٹ میں بھی ہم ڈسکس کر سکے. مشین لرننگ تھوڑا سا میں آئیڈیا دے دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے. یہ کمپیوٹرز کو ایسا بنانا، کیپیبل بنانا کہ وہ اس میں ہیومن انٹیلیجنسی آ سکے، مطلب وہ انسانوں کی طرح جو ہے وہ سوچ سکے. اس کے بعد ڈیٹا مائننگ مطلب ڈیٹا کے اوپر ڈفرینٹ الگورتھمز اپلائی کرنا، ڈیٹا کو کلین کرنا، ڈیٹا کی ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس کرنا. پھر ڈیٹا بیسز آ جاتے ہیں، ڈیٹا بیسز میں ہمارے پاس ایس کیو ایل وغیرہ جو آ جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے ہم ڈیٹا کو پروسیس کرنا. پھر اس کے بعد جو ہے ویژولائزیشن کے لیے ڈفرینٹ طرح کی ہمارے پاس ٹولز آ جاتے ہیں کہ پاور بی آئی ہو گیا، ٹیبلو ہو گیا، یا ایون سمپل ایکسل میں بھی ہم ویژولائزیشن کر سکتے ہیں چارٹس وغیرہ بنا کے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اس میں کیا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے آپ کی کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کی پریزنٹیشن اسکل اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کو پرابلم سالونگ کا پھر آنا چاہیے، پھر آپ کو بزنس انالیسس کا آنا چاہیے. تو یہ سارا کچھ یہ مل کر ڈیٹا سائنس بناتا ہے. اچھا جی یس پلیز. ایکچولی مجھے آپ لوگ کا چیٹ ونڈو ابھی نہیں دکھ رہا کیونکہ پریزنٹیشن لیٹ می چیک. جی اقرا. شایان اور اقرا جی. آئی تھنک بائی مسٹیک ان سے ہوا ہوگا. اچھا چلے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ آپ لوگ ابھی اٹینڈنس لگا رہے ہیں. میں ویٹ کروں ان کے جی جی. سوری فار ڈسٹربنگ یو میم. ڈیٹا سائنس میں اے آئی کا کیا رول ہے؟ ڈیٹا سائنس جو ہے فار ایگزامپل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے. اب جیسے یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیٹا سائنس کی بہت بیسک ہے. اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے کہ اسی ڈیٹا کو یوز کر کے اسی ڈیٹا پہ ڈفرینٹ الگوریتمز اپلائی کر کے ہم مشین کو اس قابل بنا سکتے کہ پریڈکٹ کرے. اس کی اگر سمپل سی ایگزامپل میں دوں تو ہمارے پاس ہیلتھ کیئر میں فار ایگزامپل ہیلتھ کیئر میں اگر اے آئی یوز ہو رہی ہے تو وہ کس لیے کہ ایک بندے کو اسٹریس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس اسٹریس کو پریڈکٹ کرنے کے لیے ہم مشین لرننگ کو یا اے آئی کو یوز کرتے ہیں. اور کون سے پہلے اس بندے کا ڈیٹا چیک کرتے ہیں کہ اس کو کوئی پہلے سے کوئی بیماری ہے، کوئی بلڈ پریشر ہے، اس کو کوئی اس کو جو ہے شوگر کی بیماری ہے یا کوئی اور ایسے فیکٹرز ہیں، اس کا انکم کتنا ہے، مطلب اس کے فزیولوجیکل فیکٹرز، اس کے ڈیموگرافک فیکٹرز، وہ سارا کچھ ہم چیک کرتے ہیں. وہ ڈیٹا اس بندے کا اگر ہمارے پاس آ جاتا ہے تب جو ہے ہم اس ڈیٹا سے اس کی ڈفرینٹ الگوریتمز اس پہ اپلائی کر کے اس کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آیا اس بندے کو اسٹریس ہے یا کتنا نہیں ہے، یا پھر کس لیول کا اسٹریس ہے، ہائی ہے، میڈیم ہے، لو ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ڈیٹا کے بنا کچھ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے تو ہم ڈیٹا کے تھرو ہی ہم انٹیلیجنس ہی لا سکتے ہیں. اس کو اس لیے آرٹیفیشیل کہا گیا کہ یہ ہمارے پاس مشینوں کو ہم اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اس میں ہیومن کی انٹیلیجنس ہی آ سکے. اور وہ سارا کچھ بھی ڈیٹا کے تھرو ہی آتا ہے. اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. گاٹ اٹ؟ یس میم، تھینک یو. گریٹ. اچھا اب ڈیٹا سائنس کے اپلیکیشنس کیا کیا ہیں؟ ریگریشن ہو گیا، کلسٹرنگ ہو گیا، ایسوسیشن انالیسز، انوملی ڈیٹیکشن، ریکمنڈیشن انجنس، ڈیپ لرننگ ہو گیا، ٹائم سیریز فورکاسٹنگ. اچھا باری باری اگر تھوڑا سا جنرل آئیڈیا میں اگر آپ لوگ کو دوں تو ریگریشن کی سمپل اگزامپل کیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک گھر ہے اور گھر کی ہمیں صرف فیچرز بتا دی گئی ہیں کہ اس گھر میں اتنے کمرے ہیں، اس گھر میں جو ہے یہ یہاں پہ لوکیٹڈ ہے، اتنے اٹیچ واش رومز ہیں اس کے ساتھ، اس مطلب کارنر والا گھر ہے یا نہیں، بیچ میں کئی گھر ہے، مطلب اس طرح اس کے ڈفرینٹ بیڈ رومز کتنے ہیں، اس میں کچن کتنے ہیں. تو یہ ساری چیز فیچرز ہمیں دیے گئے ہوتے ہیں. اور پھر ریگریشن کے تھرو ہم پریڈکٹ کرتے ہیں اس گھر کی پرائس کو کہ آیا اس گھر کی کتنی پرائس ہوگی اس سارے فیچرز جو ہمیں دیے گئے. تو وہ اس کے لیے جو ہم پروسیس یوز کرتے ہیں وہ ریگریشن. پھر ریگریشن میں آگے مزید ٹائپس آتی ہیں جو پھر ساتھ ساتھ آگے جا کے ہم دیکھیں گے.
اچھا پھر اس کے بعد کلسٹرنگ ہو گیا. کلسٹرنگ کی اگر سمپل سی ایگزامپل دوں تو اس میں یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو کہ پیزا پوائنٹ کوئی کھولنا چاہتا ہے. اب وہ کیا کرے گا, وہ اپنے آس پاس کے علاقے میں دیکھے گا کہ باقی کتنے پیزا پوائنٹس ہیں, تو ان کے ایک کلسٹر بنائے گا کہ یہاں پہ فار ایگزامپل یہ جگہ میں پیزا پوائنٹ ہے, یہ جگہ میں بھی ہے, یہ جگہ میں بھی ہے. اب اس کو پھر جب کلسٹر بن جائیں گے تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اچھا یہ والا ایریا خالی ہے تو یہاں پہ کوئی پیزا پوائنٹ نہیں ہے, تو اب یہ والا میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے کہ یہاں کے جو آس پاس کے لوگ ہیں تو وہ سارے لوگ مجھ سے پیزا لیں گے. تو اس چیز کے لیے ہم کلسٹرنگ یوز کرتے ہیں. مطلب کلسٹر کا بیسکلی مطلب ہے کہ ایک گچھا سا بنانا, ایک چیزوں کو کمبائن کرنا. اور پھر اچھا اس کے بعد ایسوسیشن انالیسز, یہ بھی ڈیٹا مائننگ کی ٹیکنیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں, دو چیزوں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک کسٹمر ہے, دکان میں آ گیا ہے, اب اگر وہ جو ہے اس نے بریڈ لے لیا ہے اور انڈے بھی لے لیے ہیں تو وہ مزید دودھ بھی لے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ سارا ناشتے کا سامان ہے. تو مطلب اس کی پچھلی ہسٹری کے بیسس پہ اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے کہ آیا اگر اس نے جو ہے پھر فروٹس لے لیے ہیں تو یہ اب اس کے ساتھ یہ چیز بھی لے گا. تو اس طرح اس کے لیے ہم ایسوسیشن انالیسس کرتے ہیں. پھر اناملی ڈیٹیکشن کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے فار ایگزامپل جیسے کسی بھی چیز میں کوئی مشین میں کوئی خرابی آ جاتی ہے یا بظاہر تو وہ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ رسپانس نہیں کر رہا ہوتا, تو اس کے لیے ہم اناملی ڈیٹیکشن یوز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کیوں ہے یا کس وجہ سے, اس کی ڈیٹا کو دیکھ کے. پھر ریکمنڈیشن انجنس, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ فیس بک انسٹا پہ جب آپ کے لیے جو, یا اگر نیٹ فلکس کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کے سیریز سجیسٹ ہوتے ہیں, موویز وغیرہ سجیسٹ ہوتی ہے. تو وہ کس بیسس پہ ہوتی ہے, وہ آپ کی پچھلی جو بھی آپ نے موویز یا ڈراماز یا وغیرہ دیکھے ہوتے ہیں تو اس کی بیسس پہ وہ ریکمنڈیشن انجنس کام کر کے آپ کو اسی سے ریلیٹڈ وہ اسی طرح کے مووی یا ڈراماز یا مووی سیریز جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں. سمپل سی ایگزامپل یوٹیوب بھی ہے. آپ لوگ اگر دیکھیں کہ یوٹیوب میں جو ہے یوٹیوب میں اگر آپ لوگ ایک ڈرامہ دیکھ لیں اور پھر 1 ویک بعد اگر آپ لوگ یوٹیوب کھولیں تو وہ سملرلی اسی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو سب سے پہلے ٹائم لائن پہ آپ لوگ کو دکھ رہی ہوگی. تو یہ کس چیز کے تھرو ہوتا ہے, یہ ریکمنڈیشن انجنس کے تھرو ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کپڑے یا جوتے دیکھ لیں تو آپ لوگوں کو جو مطلب ایک دفعہ آپ لوگ کلک کر کے وہ اس کو پسند کر لیں تو اسی سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کو باقی چیزیں بھی وہ یا نیکسٹ ٹائم بھی جب آپ لوگ ٹائم لائن کھولیں گے تو آپ لوگ کو اسی سے ریلیٹڈ چیز آئیں گے. تو یہ سارا کام یہ ریکمنڈیشن انجنس کے تھرو ہوتا ہے. پھر ڈیپ لرننگ کہاں پہ آتی ہے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ انسپروائزڈ لرننگ میں آ جاتا ہے. جیسے اچھا سب سے پہلے تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سپروائزڈ لرننگ کیا ہوتا ہے اور انسپروائزڈ لرننگ کیا ہوتا ہے. سپروائز میں لیبلز گیون ہوتے ہیں ڈیٹا کو. فار ایگزامپل جیسے کہ میں پہلے سے ہی بتا دوں کہ یہ بلی ہے اور یہ اس کی یہ فیچرز ہے اور یہ ڈاگ ہے اور اس کی یہ فیچرز ہے, مطلب مشین کو میں پہلے سے سمجھا دوں. انسپروائز میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ کو ہم لیبل دے دیتے ہیں اور کچھ کو ہم نہیں دیتے, پھر مشین خود ہی سیکھتا ہے اور خود ہی پریڈکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈیپ لرننگ آ جاتی ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ پریڈکٹ کرتا ہے خود سے ہی, مطلب وہ چیزوں کو پریڈکٹ کرتا ہے. پھر ٹائم سیریز فورکاسٹنگ, اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں جو ہے لوگ مطلب فار ایگزامپل یہ گرمیوں کے کپڑے لیتے ہیں تو نیکسٹ ایئر اگر فار ایگزامپل جون میں جو ہے سب سے زیادہ اے سی سیل ہوئے ہیں تو نیکسٹ ایئر بھی وہ مشین جو ہے وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ نیکسٹ جون میں بھی اے سی جو ہے وہ سب سے زیادہ سیل ہوں گے. یا اسی طرح کپڑے اسپیسیفک کوئی کپڑے ہو گئے یا شادیوں کا, جیسے ہم کہتے ہیں نا شادیوں کا سیزن ہے تو وہ سارا کچھ ٹائم سیریز. یا ویدر, سب سے بڑی اگزامپل ویدر ہے کہ ویدر جو فورکاسٹ ہوتی ہے آپ کے لیپ ٹاپس میں یا فونز میں تو وہ بھی ٹائم سیریز فورکاسٹنگ کے تھرو ہوتی ہے کہ وہ لوگ پچھلے ڈیٹا کو سارا کو اینالائز کر کے اور پھر بتاتے ہیں کہ اچھا کل کیا موسم ہوگا یا پرسوں کیا موسم یا 1 ویک بعد کیا ویدر ہوگا. پھر ٹیکسٹ مائننگ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیکسٹ بیس مطلب ٹیکسٹ بیس انالیسز ہوتی ہیں. جتنے بھی ہم جیسے ان پٹ دیتے ہیں, کوئی جیسے ٹویٹر پہ ہم ٹویٹس کرتے ہیں یا باقی مطلب ٹیکسٹ ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے پاس پریڈکشنز ہوتی ہیں تو وہ ٹیکسٹ مائننگ میں آتی ہیں. پھر فیچر
فیچر سلیکشن مطلب کہ کوئی بھی ایک جیسے اگر ایک انسان ہے تو انسان میں کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں، اس میں اس کی آنکھیں ایک فیچر ہو گیا، اس کا ناک ایک فیچر ہو گیا، اس کے ہونٹ ایک فیچر ہو گئے، تو یہ ڈفرینٹ طرح کے فیچرز آ جاتے ہیں. تو اسی طرح اگر مشین کی بات کریں تو مشین کے بھی ڈفرینٹ فیچرز ہوتے ہیں، تو ان فیچرز کو سلیکٹ کر کے اور پھر اسی کی بیس پہ پریڈکشن کرنا یا ان چیزوں کو انالائز کرنا. پھر کلاسیفیکیشن مطلب کہ آپ کو بتانا ہے کہ فار ایگزامپل اس بندے کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے، مطلب سمپل ہاں یا نہ میں، یا ایک یہ کتا ہے یا یہ بلی ہے یا اس طرح، مطلب اس آئیڈینٹیفائی کرنا ڈفرینٹ چیزوں کو. تو یہ سارا کچھ آپ ڈیٹا سائنس کے تھرو ہی کرتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال؟ اوکے. اچھا، اب ڈیٹا سائنس کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ ہم مطلب ایک تو پہلے سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ اپلیکیشنز کیا ہے ڈیٹا سائنس کی، کہاں کہاں پہ یہ کام آتا ہے، اور کیا کیا اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں، کیا کیا اس کی اپلیکیشنز ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے اس کی یہ ایک ایگزامپل کہ سیلف ڈرائیونگ کارز ول روٹ آؤٹ مور دین 2 ملین ڈیتھس کازڈ بائی کار ایکسیڈنٹ اینولی. کہتے ہیں کہ جو سیلف ڈرائیونگ کارز ہیں تو یہ کس چیز کے تھرو، یہ ڈیٹا کے تھرو ہی ہم نے مطلب اس کے لیے کسی انسان کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ کیا کرے گا، یہ جو 2 ملین ڈیتھس ہیں جو کہ ہر سال کار ایکسیڈنٹس کے تھرو ہوتے ہیں، تو اس کو مطلب اگر ڈیٹا سائنس ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے تو ان چیزوں کو وہ کم کر لے گا. اچھا، ایئر. پھر اگلا جو ہے کہ ہوا جو ہمارے پاس ہے وہ ایک اور ایریا ہے جہاں پہ ڈیٹا سائنس بہت ہی بڑے وے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا جو اویلیبل نہیں ہے تو فلائٹ جو ہے وہ آفن یا تو ڈیلیڈ ہو جاتی ہے یا کینسل ہو جاتی ہے لاسٹ منٹ پہ ہی. ٹھیک ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یا تو وہ ویدر کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ویدر جو ہے وہ ٹائملی پریڈکٹ نہیں ہوا ہوتا. اس کے علاوہ جو ہے جو پیسنجرز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی مطلب ان کو بھی اتنا نہیں دیکھا جاتا ٹائم کے ساتھ ساتھ. اور اس سب کے لیے آپ کو ڈیٹا سائنس ہی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ویدر کو پریڈکٹ کریں اور آپ جو ہے پھر پیسنجرز کو آگاہ کر لیں ٹائملی کہ جو ہے آپ کی فلائٹ مطلب اس سے پھر کیا ہوگا کہ فلائٹس ڈیلے نہیں ہوں گی. وہ پہلے سے اگر آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ اور میں یہاں پہ ویدر کنڈیشن اسٹرکٹ ہیں تو ہم اس سے پہلے والا اور رکھ لیتے ہیں یا اس سے بعد والا اور رکھ لیتے ہیں. پھر سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس پراپر راستوں کی پلاننگ نہیں. ویسے آج کل کام ہو رہا ہے اسلام آباد میں جو ابھی میٹرو بسز کے علاوہ ایک اور جو انہوں نے بسز لانچ کیے تو اس کے لیے پورا روٹ جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کے تھرو انہوں نے ایٹم کیمپ والا آئی تھنک کام کر رہے تھے سی ڈی اے والوں کے ساتھ، اور ان کا جو ہے وہ روٹس پراپر وہ لوگ دیکھ رہے تھے ابھی. تو جو امپراپر روٹ پلاننگ ہے تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سملرلی اگر بائی روڈ کی تو میں نے بات کی، لیکن اگر بائی ایئر کی میں بات کروں تو وہاں پہ بھی کچھ کسٹمر جو ہیں وہ فلائٹس مس کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پراپرلی انہوں نے اس ٹائم ڈیوریشن کو ہی نہیں دیکھا ہوتا، پہلے سے ہی ڈیٹا انالیسز نہیں کی ہوتی ہے اور امپراپر راستے کے تھرو وہ کسٹمرز کو لے جاتے ہیں. پھر ایک جو ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ کون سا جہاز کس راستے پہ جانا ہے، مطلب اس کی انہوں نے کوئی پہلے سے جو ہے وہ پریپریشن نہیں کی ہوتی ہے، پہلے سے پلان نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے بھی اب آپ کے پاس جو ہے وہ فلائٹس ڈیلے ہو جاتے ہیں. اگر ہم ڈیٹا سائنس کو پراپرلی ان تمام ایریاز میں یوز کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان پرابلم سے بچ سکتے ہیں، اور وہ جو کہ ایئر لائنز والوں کو یا مسافروں کو جو بھی مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں وہ لوگ بھی مطلب وہ بھی کم ہو سکتی ہیں. اچھا، ایک اور اگزامپل کیا کیا ہے کہ جو یہ تو وہی چیزیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں کہ ہم پروموشنل آفر بھی اس ڈیٹا سائنس کو وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمیں کوئی اپنی چیز بیچنی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ چیز اگر آپ لوگ بولیں گے تو یہ چیز آپ لوگوں کو فری میں ملے گی، یا یہ چیز آپ لوگ کو اتنے سے ڈسکاؤنٹ پہ ملے گی. تو یہ جو ہے اس کے علاوہ پلانس کی جو میں نے بات کی ہے، یہاں پہ اگر آپ لوگ امیج کو دیکھیں تو روٹ پلاننگ، اس کے بعد پریڈکٹیو انالیٹکس ہم یوز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم ماڈل کو بلڈ کر سکیں کہ وہ کیا کرے گا، فلائٹ ڈیلیز کو دیکھے گا اور اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا یا پہلے سے ہی پیسنجرز کو انفارم کرے گا. پھر جو کسٹمر جس طرح کی بکنگز کرتا ہے، جیسے فار ایگزامپل اس نے بکنگ کی کہ مجھے پاکستان سے ترکی جانا ہے، یا مجھے اگر ود ان پاکستان اس کی زیادہ تر فلائٹس ہیں تو اس بیسس پہ ہم اس کسٹمر کو آفرز پرووائڈ کیے جائیں پروموشنل. اس کے علاوہ ڈیسائیڈنگ وچ کلاس آف پلانس ٹو پرچیز فار بیٹر پرفارمنس، کہ کون سے مطلب پلان جو ہے وہ کس کلاس کے ہوں تاکہ وہ
کون سے ایسے جہاز خریدے جائیں. جیسے آج کل ہم سنتے ہیں نا کہ PIA جو ہے وہ بہت ہی مطلب خراب چل رہے ہیں یا ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, تو اس لیے کہ ہم پہلے سے ہی وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون کون سی ایئر پلینس جو ہے وہ زیادہ بیٹرلی کام کر سکے, اکوپمنٹس اس کے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو جائیں. اچھا, ایک اور ایگزامپل ریئل لائف سے جو ہم لے سکیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم کسی بھی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, یہ جو آپ لوگ کو پکچر دکھ رہی ہے یہ ڈیسیژن ٹری, یہ بھی آپ کو مشین لرننگ کا الگوریتم میں ڈیٹا سائنس کے اندر ہی آتا ہے, جس سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے تو سب سے پہلے اگر وہ ایک بندہ ہے جو کہ آن لائن فرنیچر بائی کرنا چاہتا ہے, اب وہ اس ویب سائٹ پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ آیا یہ ویب سائٹ جو ہے یہ فرنیچر بیچتا ہے یا نہیں. اگر نہیں بیچتا تو سمپلی وہ اس ویب سائٹ کو کلوز کر لیتا ہے, لیکن اگر بیچتا ہے پھر وہ اس کی ریٹنگز دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کتنے مطلب فار ایگزامپل اس کی 4 ریٹنگ ہے, 5 ریٹنگ ہے, 3 2 1. جیسے ہم دراز کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہاں کون سی شاپ کی جو ہے وہ ریٹنگ کتنی ہے, اس کے بعد ہم پرچیز والا ڈیسیژن لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگر اس کی ریٹنگ کم ہے 4 آؤٹ آف 5 یا اس سے بھی نا, تو اس سے ہم اس کو ویب سائٹ کو ہی کلوز کر لیتے ہیں, ہم اس کے بعد اس سے پرچیز نہیں کرتے. لیکن اگر ریٹنگ اس کی اچھی ہے اور اس کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ بھی دے رہا ہے تو پھر ہاں ہم پرچیز کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ ڈسکاؤنٹ ہمیں نہیں دے رہا تو کیونکہ ہم اپنے بجٹ کے حساب سے تو ہم اس ویب سائٹ کو کلوز کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ڈیسیژن ٹری ہے, پورا ڈیسیژن وہ یہ سارا کچھ مشین یا آپ کے پاس جو کمپیوٹر ہے وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. جس طرح ہم انسان یہاں پہ سوچ رہے ہیں نا, تو سملرلی یہ ڈیٹا سائنس یہاں پہ بھی کام کرتا ہے, اور تھرو مشین لرننگ وہ خود ہی آپ کو پریڈکٹ کر لیتا ہے یا آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جو ہے آپ یہ کام کرے یا نہ کرے. پھر سملرلی ویدر ہے کہ ویدر اگر فار ایگزامپل رینی ہوگی تو ہم جو ہے باہر نہیں جائیں گے, اگر ویدر ہمارے پاس باہر ہاٹ ہے تو ہم بیچ پہ جائیں گے. اس طرح مطلب ڈفرینٹ بھی جتنے بھی آپ ڈیسیژن ہے تو وہ ڈیٹا کو دیکھ کے آپ لوگ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ڈیٹا سائنس آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی دے سکتا ہے. جیسے کہ جو میں نے پہلے یوٹیوب کی بات کی کہ وہاں پہ جو اگر ڈرامہ بنانے والے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی کنٹری کے لوگ کیا دیکھنا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. اگر وہ پاکستان بیس بن رہے ہیں تو وہ ایج اسپیسیفائڈ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ینگ لوگ جو ہیں وہ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں, جو بچے ہیں وہ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس اگر پولیٹیکل سائڈ پہ بات کریں تو الیکشنز کے سب سے پہلے کہ الیکشنز کون جیتے گا یا میچ کون جیتے گا, جس طرح پریڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں کرکٹ میچ کی, تو وہ سارا کچھ بھی ڈیٹا سائنس کے تھرو ہی یہ لوگ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس US الیکشن یا UK کے الیکشن ہوتے ہیں, یا اگر یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھا یا اس سے پہلے پتہ نہیں کون, جو بائیڈن تھا آئی تھنک, تو انہوں نے جو ہے وہ سارا کمپین کیا تھا, انہوں نے ڈیٹا سائنس کو یوز کیا تھا, سوشل میڈیا کو یوز کیا تھا, اور اس سے جو ہے وہ لوگ جیتے تھے. تو یہ سارا کچھ بھی وہ مطلب وہاں پہ بھی ڈیٹا سائنس آپ کے پاس یوز ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس کو اگر یہ جتنے بھی ہم نے اگزامپل پڑھی اس کو اگر ہم سمرائز کریں یا اس کو جو ہے ہم بتا سکیں کہ ڈیٹا سائنس کہاں کہاں پہ یوز ہو رہا ہے. سب سے پہلے ڈیسیژن میکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ لوگ رائٹ ڈیسیژن لے سکیں. اس کے بعد جو ہے پریڈکٹیو انالیسس کے لیے یوز ہوتا ہے, جیسے کہ ڈیلیز, اگر ہم ایئر لائنس کی ہم نے بات کی تو وہاں پہ ڈیلیز کو پہلے سے پریڈکٹ کیا جا سکے, یا کچھ پروڈکٹس کی اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے, کسٹمرز کو زیادہ بائی کر رہے ہیں تو اس کو پہلے سے پریڈکٹ کیا جا سکے. تھرڈ ون کون سا ہے کہ ہمارے پاس پیٹرن کی ڈسکوری کر سکیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی ایک پیٹرن ہے, مطلب جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ڈیٹا مائننگ میں یا ایسوسیشن رولز میں, کہ اگر ایک کسٹمر ہے وہ اگر ہمارے پاس بریڈ بھی لے رہا ہے اور ایگز بھی لے رہا ہے, تو اگر وہ ہر ٹائم اگر بریڈ بھی لے رہا ہے اور ایگز بھی لے رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ مسٹ ملک بھی لے گا. تو یہ سارا کچھ ڈیٹا سائنس کے تھرو ہی ہوتا ہے. اچھا, اب یہ ہم نے یہ تو بات کی ہے کہ ڈیٹا سائنس کیا کیا کرتا ہے اور کس کس طرح کرتا ہے. اب ڈیٹا سائنس یوز کہاں کہاں پہ ہوتا ہے.
سب سے پہلے ڈیٹا سائنس ٹریول میں یوز ہوتا ہے، ایئر لائنس جتنے جیسے ہم نے بات کی، پھر اس کے بعد مارکیٹنگ میں یہ یوز ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی بزنس اپنے پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ ڈیٹا سائنس یوز کرے گا. اس کے بعد ہیلتھ کیئر میں یوز ہوتا ہے. ہیلتھ کیئر میں کیسے یوز ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے اگر آج کل ہم بات کریں تو لنگس کینسر بلکہ کینسر سیلز کی پروڈکشنز پہ کام ہو رہا ہے، الگوریتمز اس کے لیے ڈیولپ ہو رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو پروڈکٹ کر سکتے ہیں کہ آیا اس بندے کو کینسر ہوگا یا نہیں، یا اس کے سیلز کے بارے میں. اس کے علاوہ ریڈیولوجی سائٹ پہ کام ہو رہا ہے، ایکس رے سائٹ پہ. ہیلتھ کیئر میں بہت آج کل ڈیٹا سائنس کی یا اے آئی کے تھرو کام ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد سوشل میڈیا، جیسے بات کی میں نے فیس بک کی، انسٹاگرام کی ایٹسیکٹرا کی، تو وہاں پہ بھی ڈیٹا سائنس ہی آپ کا یوز ہوتا ہے. پھر سیلز ہو گئے کہ جتنے فار ایگزامپل جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے. پھر نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس آٹومیشن، جس کی اگزامپل ہے ہمارے پاس سیلف ڈرائیونگ کار ہو گئے، یا پائلٹ لیس ایئر کرافٹس ہو گئے، یا ڈرونز ہو گئے. اور پھر لاسٹ ون جو ہے کریڈٹ اینڈ انشورنس، جس میں ہم فراڈ اور رسک کی ڈیٹیکشن کرتے ہیں یا پریڈکشنز کلیم کرتے ہیں سب سے پہلے. تو ان ساری چیزوں میں جو ہے ڈیٹا سائنس یوز ہوتا ہے. اچھا، یہاں اب آپ لوگ بتائیں کوئی کوشچن یا کوئی چیز سمجھ نہ آئی جہاں تک، تو پھر اس کو ہم دوبارہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. جی، کوئی کوشچن؟ میم یہ ڈیٹا سائنس اے آئی کے بغیر پاسبل ہے؟ جی بالکل، اے آئی تو بعد میں آیا نا، پہلے تو ڈیٹا سائنس تھا. اب ڈیٹا سائنس میں جیسے کچھ میں نے باتیں کی ڈیٹا مائننگ کی، تو ڈیٹا مائننگ میں تو اے آئی یوز نہیں ہوتا نا، وہ تو صرف آپ ڈیٹا کو دیکھ کے پریڈکٹ کرتے ہیں. اے آئی میں تو پھر روبوٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، یا آگے فردر مطلب آ جاتے ہیں، باقی چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے. لیکن ڈیٹا سائنس سمپلی آپ کے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے. آپ ایکسل شیٹ میں اگر بات کریں، ایکسل شیٹ میں آپ کے پاس ڈیٹا پڑا ہے، آپ نے سمپلی وہاں سے چارٹ بنا لیے، کوئی پائی چارٹ بنا لیا، جس میں اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس اس طرح کا ڈیٹا ہے کہ کلاس میں اسٹوڈینٹس کتنے ہیں، تو اگر وہاں اس سے آپ چارٹ بنائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ کتنے ہمارے پاس بوائز ہیں، کتنے ہمارے پاس گرل ہیں. تو یہ کیا کر رہی ہے، ہم ڈیٹا کو انالائز کر رہے ہیں نا. تو ڈیٹا سائنس تو مطلب پاسبل ہے، لیکن اے آئی اگر ہم اس میں ڈالیں گے تو وہ مزید نکھر کے آئے گا. سو یس. Yes, anyone else? جی میم جی 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 بولیں. ہم نے ایک ماڈل بنایا فرض کر، اور اس کا جو ایکوریسی ہے وہ ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرے گا نا، مطلب جتنا ڈیٹا زیادہ ہوگا اس کا جو ہے نا وہ ایکوریسی بھی زیادہ ہوگا، یا نہیں اس طرح نہیں ہے؟ نہیں، ڈیٹا پہ آپ کا ڈیپینڈ مطلب کرتا ہے. آپ کا سب سے ماڈل اگر کوئی بھی آپ بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ڈیٹا کو ہی، اگر ڈیٹا آپ کا ایکوریٹ نہیں ہے، اگر ڈیٹا آپ کا اچھا نہیں ہے، تو وہ جو ہے ظاہری بات ہے ایکوریسی اچھی پرفارم نہیں کرے گا. تو اس لیے ہمیں ڈیٹا تو ہمیں بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ کا ڈیٹا ہوگا اتنا ماڈل جو ہے وہ زیادہ اچھے سے لرن کر سکے گا، اور اتنا زیادہ اچھے سے پرفارم کر سکے گا. ڈیٹا کو آج کل آئل بھی کہا جاتا ہے. آئل کہ کون سا والا جو آئل سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے وہ والا آئل کہا جاتا ہے، میں اس کا نام بھول گئی ہوں. تو وہ آئل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا ماڈلز وغیرہ یا کچھ، اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا اور ہائی کوالٹی کا ڈیٹا ہوگا تبھی جو ہے وہ زیادہ اچھے سے پرفارم کر سکے گا. ہاں، کروڈ آئل، یس. ڈیٹا ہوتا ہے ڈرا فارم میں، اس کو آرگنائز کر کے ہم ڈیٹا کو کون سا ایپ بیسٹ ہوگا اگر ہم ریگریشن یا ایس پی ایس سافٹ کرنا چاہیں. میں نے جو سب سے زیادہ کام کیا پائتن پہ، کوڈنگ پہ، لیکن اگر آپ لوگ سمپل سافٹ ویئر کی بات کریں تو ویکا بھی یوز کیا ہے. اس کے تھرو بھی مطلب وہ سمپلی انٹرفیس ڈریگ اینڈ ڈراپ والا سسٹم ہے نا، کلک وہ اس سے کر سکتے ہیں. ایس پی ایس ایس بھی اچھا ہے، وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. تو ویکا کو بھی میں کہتی ہوں کہ آپ ایکسپلور کریں، وہ بھی بہت بہت ایزی ہے جہاں تک مطلب ہم نے جتنا دیکھا ہے یا اس کو.
تو ایک دفعہ ویکا کو بھی ایکسپلور کر لیں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی بہت ایزی لگے گا. SPSS بھی اچھا ہے بہت زیادہ. جو کمپیوٹر سائنس کے علاوہ جو جتنے مطلب لوگ ہیں نا, جیسے زولوجی والے ہو گئے یا اسٹیٹسٹکس والے ہو گئے, تو وہ زیادہ تر SPSS ہی یوز کرتے ہیں اپنے ریسرچ پیپرز کے لیے یا ڈیٹا کو جو ہے وہ انالائز کرنے کے لیے. بٹ اس کے علاوہ ہم پائتھن بھی یوز کر سکتے ہیں, ہم R لینگویج بھی یوز کر سکتے ہیں, اور جو ہے کیا کہتے ہیں ویکا سافٹ ویئر بھی یوز کر سکتے ہیں. جی, اینی ون ایلس؟ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر سکتا ہے, اینی ون. آپ لوگ اتنے خاموش خاموش کیوں ہیں, مجھے یہ بتائیں آپ لوگ. تو یہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ یہ وہی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ٹیچر سامنے کھڑی ہے, غصہ ہو جائے گی, لیکن یہ تو آن لائن ہے, کسی ٹیچر کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سے اسٹوڈنٹ ہے. تو کائنڈلی آپ اپنے کوشچن کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی آتا ہے. جی سمرانہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پائتھن کے یوزز ہم کہاں کہاں پہ اس کا کر سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا بتا دیں گے. اچھا, پائتھن جو یوز ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو کلین کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس فار ایگزامپل مسنگ ویلیوز ہیں یا آپ کے پاس ڈپلیکیٹ ویلیوز ہیں, تو اس کو ہٹانے کے لیے یا مسنگ ویلیوز کو مطلب اس کی جگہ ان نون فل کرنے کے لیے, نین فل کرنے کے لیے, یا اس کا میڈین موڈ فل کرنے کے لیے وہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے ڈیٹا کو کلین کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے پھر ایکسپلوریٹری ڈیٹا انالیسس کے لیے بھی پائتھن یوز ہو سکتا ہے. مطلب ڈفرینٹ آپ لوگوں ڈفرینٹ کالمس کو ویژولائز کر سکتے ہیں. آپ لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل منتھلی بیسس کو ڈیٹا ہے تو وہاں سے آپ لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ کس منتھ میں سیلز جو ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے باقی ہم اس کو ڈفرینٹ مشین لرننگ الگورتھمز یا ماڈلز وغیرہ وہ بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے پائتھن ہی یوز ہوتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لیے بھی پائتھن ہی یوز ہوتا ہے. تو آج کل جو ہے جو کمپیوٹر کی سب سے زیادہ جو لینگویج یوز ہو رہی ہے وہ پائتھن ہی ہے. تو یہاں پہ بھی ڈیٹا سائنس میں بھی پائتھن لینگویج کوئی سب سے زیادہ ایون اس کورس میں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ کیسے پائتھن یوز کر سکتے ہیں. سو آپ لوگ کے ساتھ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوگا تو وہاں پہ بھی آپ لوگ کو مزہ آئے گا جب آپ لوگ خود ویریبلس وغیرہ کو انالائز کریں گے. اور انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ویک آپ لوگ کو ایک پروجیکٹ بھی ملے گا جس پہ آپ لوگ کام کر کے اور وہاں پہ خود پائتھن یوز کر کے اور ڈیٹا کو انالائز کریں گے. جزاک اللہ. ڈیٹا جی, سائنس اور اینی ون. ڈیٹا مائننگ کیا فرق ہے؟ اچھا, ڈیٹا مائننگ جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کا ایک حصہ ہے. ڈیٹا سائنس جو ہے وہ آن دا ہول ہے. مطلب ڈیٹا سائنس کے اندر آپ کی ڈیٹا مائننگ بھی آتی ہے, آپ کے ایسوسیشن انالیسس بھی آتی ہے, اس کے اندر آپ کے ریگریشن بھی آتا ہے, کلاسیفیکیشن بھی آتا ہے. تو ڈیٹا مائننگ جو ہے وہ ڈیٹا سائنس کا ایک چھوٹا سا ایک حصہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ ہے ڈیٹا سائنس کے اندر یہ سارا کچھ آتا ہے. ایک سلائیڈ میں جیسے ہم نے دیکھا نا یہ والا, ہاں اب یہ دیکھیں, یہ ڈیٹا سائنس میں آپ کے پاس ریگریشن, کلسٹرنگ, ایسوسیشن انالیسس, یہ مطلب یہ سارا کچھ آتا ہے. ڈیٹا مائننگ یا ٹیکسٹ ڈیٹا مائننگ جو ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے جس میں جس سے ہم ڈیٹا سے انالائز کر سکتے ہیں یا ڈیٹا سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں مطلب چیزوں کو. جی جی, کسی کا کوئی کوشچن ہے تو کر سکتا ہے, اینی ون آف یو. یہاں پہ اچھا جی جی میڈم بولیے. اچھا مجھے یہ بتائیں میری اسپیڈ زیادہ تو نہیں ہے؟ نہیں صحیح ہے میڈم, نارملی ہے. جتنا ہم نے وہ ڈیوریشن رکھا ہے اس کے مطابق تو ابھی تک صحیح چل رہا ہے. ٹھیک ہے, گڈ ہے. اور کوئی آپ لوگوں کو مطلب کچھ اور امپرومنٹ لانا چاہتے ہیں آپ لوگ تو آپ لوگ سجیشن بھی دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی اسٹوڈینٹس ہیں کہ آپ لوگ یہ تو خیر آج ہماری فرسٹ کلاس تھی, بٹ ان کیس آپ لوگ کو کچھ اور بھی امپرومنٹس چاہیے ہوں, آپ لوگ کو کچھ بھی اینی ٹائپ آف سجیشنز آر ویلکم. خیر ہے, میں کچھ بھی کسی کو نہیں کہوں گی, بٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں تاکہ اگر ان کیس کوئی پازیٹیو کرٹیسزم بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ ہم بہتری لا سکیں پھر مزید. مطلب جو بھی میں ابھی پڑھا رہی ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے, جتنا بھی ہو 10%, 20%, 50%, 80%, جتنا بھی ہو آپ لوگ کو سمجھ آئے, اور یہاں سے آپ لوگ مطلب آپ لوگ کا ٹائم ضائع نہ ہو, کچھ نہ کچھ آپ لوگ سیکھ سکیں. سو کوئی بھی کسی
طرح کا بھی فیڈ بیک ہو آپ لوگ یو آر مور دین ویلکم, آپ لوگ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ میڈم میں آپ کو لنک بھیج دوں گا, آپ کو گروپ میں بھی ایڈ کر لیں گے, وہاں پہ ان لوگوں کی انشاءاللہ آپ کو رسپانس بھی دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کے سیشن کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں. اور اگر کسی کا بھی کوئی کویشچن ہے تو میڈم سے کر سکتی ہے, موجود ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر نماز کا بھی ٹائم ہے, تو اگر کسی کا بھی کوئی کویشچن ہے تو کر سکتا ہے. Any one of you, if you have any question, you can ask. If not, so we can end it. کیونکہ ہم سیشن پر اینڈ کر لیں گے نا اگر کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے. میڈم اگر آپ کچھ یہ کویشچن آ گیا ہے. اچھا, ڈیٹا سائنس کے کامن چیلنجز کیا ہیں؟ اچھا, ڈیٹا سائنس میں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ڈیٹا ہی ہے, کیونکہ ہم اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈیٹا ہی اچھا نہ ہو, ڈیٹا جیسے اس دن میں دیکھ رہی تھی ایک جو یہ لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ فار ایگزامپل اس لڑکی کا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو وہ چیز یہ لوگ ڈیٹا سائنس سے پریڈکٹ کر رہے تھے نا. تو اس کے لیے جو ہے جہاں تک جو میں نے ڈیٹا انالائز کیا تو وہ مطلب ڈمی ٹائپ کا یا سینتھیٹک ڈیٹا انہوں نے یوز کیا ہوتا, کیونکہ اوریجنل ڈیٹا اس طرح سے جب ہم اس پہ ماڈل اپلائی کر رہے تھے تو وہاں سے بھی وہ ریزلٹ کچھ اچھے نہیں آ رہے تھے اس کے نا. تو اس وجہ سے ڈیٹا سائنس کے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈیٹا ہی ہے. اگر آپ کے پاس ڈیٹا اچھا نہیں ہے تو آپ ڈیٹا سائنس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیٹا کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس کی لمیٹیشن بھی ہے ڈیٹا سائنس کی, کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے ڈیٹا کو کلین کرنا ہوگا, اس ڈیٹا کو اس قابل بنانا ہوگا کہ آپ اس پہ ماڈلز اپلائی کر سکیں, یا آپ اس کے تھرو پریڈکشن کر سکیں, یا آپ اس کے تھرو انالائز کر سکیں پیٹرنز ڈفرینٹ طریقے سے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. جی زنیرہ, آپ نے ابھی جوائن کیا ہے؟ ہاں جی, میڈم زنیرہ نے ابھی جوائن کیا ہے. آئی تھنک اس نے بھی کویشچن اگر کیا ہو تو میڈم بتا دے اس نے بھی جوائن کیا ہے. تو جی زنیرہ, اگر آپ کو خیر پورا تو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ کو جنرلی کچھ جاننا ہو ہمارے فرسٹ لیکچر کے بارے میں یا کچھ پوچھنا ہو تو یو آر مور دین ویلکم. جنہوں نے ابھی جوائن کیا وہ پھر یہی ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, تو وہ یوٹیوب سے لے سکتے ہیں, نو ایشو. اسٹارٹ سے اب آپ بھی نہیں سمجھا سکتی, یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا اسٹارٹ سے اگر یہ لوگ مس کرتے ہیں سیشن. جی جی. اینی ون آف یو اگر کوئی کویشچن ہے تو کر سکتا ہے, نہیں ہے تو اینڈ اپ کر لیتے ہیں. آئی تھنک کسی کا بھی کوئی کویشچن نہیں ہے. سو میڈم تھینک یو فار یور ٹائم, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا ڈائریکٹلی آفٹر افطاری, اور آپ نے یہاں پہ ٹائم دیا. سو میڈم تھینک یو ویری مچ فار یور سیشن, فار یور فرسٹ سیشن. آج آپ کا پہلا سیشن تھا تو اس کے لیے بہت بہت, کیونکہ آج ہمارے جو ہوسٹ وغیرہ ہے وہ بھی موجود نہیں تھے. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی نیکسٹ سیشن میں موجود آج بھی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو وہ خاموش ہے جو ہماری ہوسٹ ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ سیشن میں. جی اچھا. جی محمد جی اویس. اویس, تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کا بھی. جی جی بولیں. میم اگر کورس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ ہم کیا پڑھیں گے, اور مطلب پائتن کے بارے میں بتائیں کہ پانڈاس وغیرہ یہ جو لائبریری ہے وہ آپ پڑھائیں گے یا خود کریں گے؟ جی جی انشاءاللہ. جو کورس ہوگا سب سے پہلے کل کا جو ہمارا لیکچر ہے آئی تھنک وہ ڈیٹا لٹریسی پہ ہے. اس کے بعد جو ہے پائتن کا میں بتاؤں گی کہ آپ لوگ سٹارٹ کیسے لے سکتے ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے مشکل مطلب سٹارٹ لینا ہوتا ہے. ایک دفعہ اسٹوڈنٹ کو آپ سٹارٹ دلوا دینا, اس کی گاڑی سٹارٹ کروا لیں, پھر وہ خود ہی مطلب آپ اس کو ریسورسز بتا دیں, اس کو ویب سائٹس بتا دیں, تو باقی وہ خود بھی سیکھ سکتا ہے. تو جی انشاءاللہ سٹارٹ میں کروں گی کہ ڈیٹا کو ہینڈل آپ کیسے کر سکتے ہیں پائتن کا, مطلب بہت ہی بیسک فنکشن سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ آپ لوگ پائتن میں 2 ڈیجٹس کو کیسے پلس کر سکتے ہیں, ڈیٹا کو انالائز کیسے, مطلب بہت ہی چھوٹے چھوٹے اسٹیپس سے ہم سٹارٹ کریں گے, اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. اور انشاءاللہ کوشش تو میری ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ پانڈاس وغیرہ کا بھی تھوڑا بہت مطلب سٹارٹنگ وہ دے سکوں, آئیڈیا دے سکوں. جی کسی کا بھی آئی تھنک کوئی کویشچن نہیں ہے. جی یہ لیجنڈ دانیال صاحب کا جو لیجنڈ ہے اس کا ایک کویشچن ہے میڈم.
جی جی ڈیٹا لٹریسی کا پائتھن کے ساتھ کیسے ریلیٹ ہے؟ اچھا، ڈیٹا لٹریسی کا پائتھن کے ساتھ نہیں ہے لیکن ڈیٹا سائنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ہم بیسکلی پڑھ رہے ہیں ڈیٹا سائنس، تو ڈیٹا سائنس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اگر آپ لوگ کو ڈیٹا کی سمجھ ہوگی تبھی تو آپ لوگ ڈیٹا سائنس میں آگے جا سکتے ہیں، نہ پھر آپ لوگ پائتھن کے تھرو اس ڈیٹا کو ڈفرینٹ طریقے سے انالائز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے پروسیس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ کو ڈیٹا کی لٹریسی کا ہی نہیں پتا، آپ کو یہ نہیں پتا ڈیٹا کے ٹائپس کون سے ہیں، ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور اس اگر وہی چیزیں آپ کو نہیں پتا تو اس پھر آپ لوگ جو ہے وہ آگے ڈیٹا سائنس میں آگے جا ہی نہیں سکتے. تو یہ بیسکس ہے ڈیٹا سائنس کے، اسی لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ڈیٹا لٹریسی کو پڑھیں گے، اس کے بعد ہم پائتھن پہ جائیں گے. جی اینی ون آف یو، اینی ون آف. جی میڈم، ایک اویس نے ایک کوشچن کیا ہے. ایک ڈیٹا سائنٹسٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیٹا انالسٹ ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا؟ اچھا، ڈیٹا انالسٹ جو ہوتا ہے اس کے ڈومین میں کیا کیا آتے ہیں کہ وہ ایم ایس ایکسل پہ کام کرتا ہے، وہاں سے ڈیٹا کو کلین کرتا ہے اور انالائز کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں مطلب ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہے وہ ہر ڈومین میں کام کرتا ہے. جیسے جتنے بھی ہم نے پڑھے، وہ پریڈکٹیو انالیسس بھی کرتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں مشین لرننگ میں بھی اس کو مشین لرننگ میں بھی اس کا کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اے آئی میں بھی وہ گھس رہا ہوتا ہے. مطلب ڈیٹا سائنس ہر جگہ پہ ہوتا ہے. اور ڈیٹا انالسٹ جو ہے اس کا کام صرف ڈیٹا کے ساتھ ہوتا ہے، مطلب اس کو ڈیٹا کو کلین کرنا، ڈیٹا کو نارملائز کرنا، ڈیٹا کی اس کے علاوہ جو ہے اسکیلنگ کرنا ڈیٹا کی، اور اس کے علاوہ اس کو ویژولائز کرنا ڈفرینٹ سافٹ ویئر کے تھرو. یہ بھی ڈیٹا انالسٹ کا کام ہوتا ہے. مطلب وہ ڈیٹا کو ٹیبلو کے تھرو، پاور بی آئی کے تھرو، یا سمپلی پائتھن کے تھرو بھی وہ انالائز کرنا اس ڈیٹا کو کلین کرنے کے بعد. بس پھر یہاں پہ ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ڈیٹا انالسٹ کا کام ختم ہو جاتا ہے. پھر ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام آتا ہے. ڈیٹا سائنٹسٹ خود بھی کلین کرتا ہے، لیکن اگر بڑی بڑی کمپنیز میں دیکھیں تو ڈیٹا انالسٹ اس کے لیے ڈیٹا کلین کر کے پھر ڈیٹا سائنٹسٹ کے پاس وہ آتا ہے. یہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں یہ پائپ لائن ڈالوں گی، اس سے آپ لوگ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی. تو وہ جو ہے وہ اس کے بعد وہ ڈیٹا کو پھر مزید مشین لرننگ الگوریتمز اس پہ اپلائی کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اچھا اس میں جو ہے مطلب مشین لرننگ الگوریتمز بھی اس میں اپلائی کرتا ہے، وہ اے آئی ماڈلز بھی اس پہ اپلائی کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب ڈیٹا سائنٹسٹ کا ہر جگہ کام ہوتا ہے، ڈیٹا انالسٹ کا صرف ڈیٹا تک کام ہوتا ہے. سمپل الفاظ میں اگر بات کروں. جی اینی ون آف یو ہیو اینی کوشچن، اینی ادر کوشچن؟ میڈم آئی تھنک کسی کا بھی کوئی کویشچن نہیں ہے. سو میڈم تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے آج اتنا ٹائم نکالا اور یہاں پہ سیشن دیا، سو تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن سے اور بہتر سیشن انشاءاللہ کل کا ہوگا. اور امید ہے کہ ٹائم پہ اسٹارٹ ہو کے انشاءاللہ ٹائم پہ، اور امید ہے کہ اسٹوڈنٹس آپ سے بہت کچھ سیکھیں گی، کیونکہ میں نے کافی سیشن دیے. ایک مجھے 2 ہی سیشن یہاں پہ ابھی تک جو جتنے میں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے سسٹم، تو ایک ویب ڈیولپمنٹ کا اچھا لگا جو ڈیٹیل میں بتایا گیا، اور ایک آج آپ کا جو بہت زیادہ ڈیٹیل میں تھا. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ میڈم. اور انشاءاللہ جی میڈم. جی تھینک یو سو مچ فار گیونگ می دس اپرچونیٹی، اینڈ اچھا لگا سن کے آپ کو یہ والا سیشن اچھا لگا. انشاءاللہ کل کے لیے بھی مزید کوشش ہوگی کہ اور بہتری کے ساتھ یہ چیز ہو سکے. سو یس، تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ انشاءاللہ میڈم. تھینک یو ویری مچ. چلو اللہ حافظ. اللہ حافظ.